ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم حاجی محمد طفیل صاحب کی اہلیہ محترمہ، اللہ رکھا صاحب کی بھابی جان محترم مجاہد صاحب، جنید صاحب اور بشارت صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ کی عز گزار ہیں اللہ پاک مرحومہ کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے اور صالحات کی قربت، سنگت اور رفاقت نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ بقرہ کے ساتھ ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے دو پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے پتھروں کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ نے پتھروں کا ذکر کیا ہے. تو کبھی کبھی کچھ پتھر بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود رب ان کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. پتھر بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. اچھا، قرآن مجید میں یہ بھی بات یاد رکھیں، پتھروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی بتایا کہ سارے پتھر برابر بھی نہیں ہوتے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ پاک پہلے پارے میں فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے جہنم کے ایندھن کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی رکھا ہوا ہے کہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنے گے. تو قرآن مجید نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ پتھر دوزخی ہے، اور وہی قرآن یہ کہتا ہے پتھر جنتی بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتھر دوزخی ہیں، قرآن نے پاک نے یہ بھی فیصلہ کیا پتھر جنتی ہے. اور پھر یہ بھی قرآن نے کہہ دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ سارے دوزخی اور جنتی برابر نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے کہا کہ پتھر دوزخی ہے، قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک پتھر ایسا بھی ہے جس کے سامنے تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، جس کو اللہ نے کعبے میں سجا کے بھی رکھا ہوا ہے. صحن کعبہ میں وہ پتھر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا پتھر برابر بھی نہیں ہوتے،
کچھ پتھر دوزخی ہوتے ہیں، کچھ پتھر جنتی ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے جنتی پتھر جو ہے اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، دوزخی پتھروں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وہ بھی پہلا پارہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، جب وہ پھٹتے ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ قسم وَإِنَّ مِنْهَا، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ شق ہوتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، نہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں نہ ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، مگر رنگ چڑھ جاتا ہے ان پر، کیفیت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یحبطُ کا مطلب گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اس کے خوف سے لرز کر گر جاتے ہیں۔ یہ جو پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی کوئی راز ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جب گرتے ہیں نا، ان کے گرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے ان کو خشیت الہی نصیب ہو جایا کرتا ہے، خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے، تو پتھروں کو کیفیت ملتی ہے، پتھروں کو اللہ پاک عظمتیں دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، جب پتھر برابر نہیں ہوتے، یہ قرآن نے کہہ دیا پتھر برابر نہیں ہوتے، تو یہ قرآن ہے، ہم پریکٹیکل کو دیکھیں۔ جو لوگ یہاں پہ حاجی صاحبان موجود ہیں، ان میں سے کسی حاجی سے پوچھ لیں کہ جب آپ گئے تھے حج کرنے کے لیے تو آپ کا واسطہ دو طرح کے پتھروں سے پڑا، یعنی ایک دو کام کر کے آئے ہیں۔ حاجی صاحب حج جب کرنے جاتے ہیں کتنے کام کرنے جاتے ہیں؟ دو کام، پتھر مارنے بھی جاتے ہیں اور پتھر چومنے بھی جاتے ہیں۔ حاجیوں نے دو کام کیے ہیں، پتھروں کو مار کے بھی آتے ہیں اور پتھروں کو چوم کے بھی آتے ہیں۔ جن کو مارا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہوتے ہیں، جن کو چوما جاتا ہے وہ بھی پتھر ہوتے ہیں۔ حاجی کا عمل بتا رہا ہے کہ پتھر برابر نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ بات طے ہو گئی، قرآن نے بھی ثابت کر دیا، حج کی عمل نے بھی ثابت کر دیا، تو آئیے ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو جس پتھر کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو اللہ نے رتبہ کیوں دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ایک ہے صرف ذکر کرنا، اللہ صرف ذکر نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی شان بھی بیان کرتا۔ اللہ صرف پتھروں کا ذکر نہیں کرتا، پتھروں کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا اے صفا مروہ پہ آنے والوں، تمہیں وہاں پتھر ملیں گے، پہاڑیاں ملیں گی، مگر یاد رکھنا دیکھنا ان کو ہے، یاد رب آئے گا۔ اللہ یاد آتا ہے۔ صفا رب کی نشانی ہے، مروہ رب کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مولا پتھر کو نشانی بنا سکتا ہے وہ اشرف المخلوق کو نشانی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی پتھروں کو نشانی۔ اور پھر دیکھیں اگلی بات، اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک ہے پتھر کا ذکر کرنا، ایک ہے اس کی شان بیان کرنا۔ کہا نہیں ایسے بھی کام نہیں چلے گا، تمہیں وہاں آنا بھی پڑے گا، وہاں چکر بھی لگانے پڑیں گے، 24 گھنٹے وہاں تمہیں چکر لگانے پڑیں گے۔ اس وقت بھی فون کر کے دیکھ لیں وہاں چکر لگ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک پوری رات چکر لگتے رہتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جا کے صفا مروہ پہ کبھی رش ختم ہوتا نہیں ہے، ہر وقت وہاں چکر لگ رہے ہیں۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، عشق کا سودا ہے، محبت کا سودا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح بھئی کیوں چکر لگا رہے ہو؟ دیکھیں نا آپ میں سے کوئی بندہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، جب 2-4 چکر لگائے گا دوسرا بندہ پوچھے گا ضرور بھئی خیر دیتا ہے، یہ خیر تو ہے نا، یہ چکر کیوں لگ رہے ہیں وہاں؟ مگر وہاں ساری دنیا لگا رہی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ چکر لگ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، رات کو بھی چکر لگتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ بول رہا ہوں،
یہ 24 گھنٹے کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 24 گھنٹے چکر لگا کے رب کے گھر کے پاس کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ جملے پہ غور کرنا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے گھر کے ساتھ جس کی یاد منائی جاتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 24 گھنٹے یاد منائی جا رہی ہے، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، 3 اللہ نے اس پتھر کو مقام دیے، ایک اس کا ذکر کر دیا، دوسری اس کی عظمت بیان کر دی، تیسری اس کی یاد زندہ کر دی۔ 3 چیزیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے پتھر بتا تجھے مقام کیوں ملا؟ فرمایا کچھ دیر کے لیے میرے اوپر ماں کے قدم لگے تھے، کچھ عرصے کے لیے ماں نے قدم رکھ دیے تھے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، جس پتھر پر ماں صرف قدم رکھ دے اگر اس کا درجہ یہ ہو سکتا ہے تو ماں کے مقام کا عالم سبحان بتائیے، اللہ ماں کے درجے کا عالم کا، ماں کی عظمت کا عالم کا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے عمل، آج اسی پہ بات کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ماں نے عمل کیا تھا، ماں نے کیا کیا تھا؟ عمل کیا تھا۔ عمل بھی ہوتا ہے اور اجر بھی ہوتا ہے۔ عمل اور اجر کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ عمل میں عدل ہوتا ہے اور اجر میں فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یہ جملہ ہے، عمل میں عدل ہوتا ہے۔ اللہ نے نمازیں جب دی ہیں نا تو عدل کے ساتھ دی، سبحان اللہ 5 نمازیں عدل کے ساتھ دی ہیں، اور نماز پڑھنے کا حکم بھی عدل کے ساتھ دیا کہ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکے ٹھیک ہے پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا عدل یہ ہے جتنی ہمت اتنی پڑھ لے، سبحان اللہ جو بیٹھ کے پڑھنا چاہے اگر نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لے۔ نماز پڑھنی ہے، عدل کے ساتھ حکم دیا۔ اب بات آئی عدل کی، جب دی تو 5 لیکن اجر 5 کا نہیں دیا جا رہا۔ اجر کی جب معاملہ آیا تو اللہ فضل کے ساتھ دے رہا، سبحان اللہ دیتا عدل کے ساتھ ہے، عمل عدل کے ساتھ دیتا ہے، اجر عدل کے ساتھ نہیں دیتا۔ جو عدل کے ساتھ دے اسے عمل کہتے ہیں، جو فضل کے ساتھ دیتا ہے اسے اجر کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے عمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نمازیں لے کے واپس آنے لگے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نماز جب لینے گئے تھے تو 6 آسمان پہ واپس جب 50 نمازیں لے کے آئے، بخاری کی حدیث یہ بات کہ ایک پیغمبر مل گئے جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 2500 سال گزر چکے، سبحان اللہ وہ قبر والے وہاں کھڑے ہوئے، سبحان اللہ قبر والا نبی 6 آسمان پہ کھڑا ہوا تھا، یہ قبر والا نبی 6 آسمان پہ کھڑا ہوا تھا، اور معراج کی شب آقا فرماتے ہیں وہی نبی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا سبحان اللہ اور وہی نبی نمازیں کم کروا رہا تھا۔ جو مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے اسی رات اس کو بھی کلیم کہتے ہیں، اور جو 6 آسمان پہ نمازیں کم کروائے اسے بھی کلیم کہا جاتا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کلیم کی پرواز کیسے؟ تو جب عقل میں کلیم کا پرواز نہیں آ سکتی تو حبیب کی پرواز کیسے؟ تو پھر اگلا جملہ سنیے، عقل میں جب مقتدی کی پرواز نہیں آ سکتی تو امام کی پرواز کیسے؟ سبحان اللہ مقتدی کا یہ مقام، عرض کے حضور جائیے۔ اچھا حضور نے قصہ مختصر کے 9 چکر لگائے اور 5 نمازیں رکھی، 45 سے یعنی کم ہو گئے 5 رکھی۔ جب 5 لے کے آنے لگے امام سیوطی فرماتے میرے آقا کے قلب اطہر میں خیال آتا، ربا سوڑیا 50 دا بڑا عدد ہے، بڑی گنتی تھی 50 کی، اب 5 لے کے جا رہا ہے۔ تو محبوب کو جب دیکھا نا کہ محبوب پریشان جا رہا ہے، پیچھے سے پیغام بھیجا ابھی پریشان نہیں ہونا، گنتی میں 5 ہے مگر اجر میں 5 نہیں ہوگی، لے کے 5 جا رہا ہے، اجر میں 50 کا ثواب بتا رہا ہے۔ جب عمل دیتا ہے تو عدل کے ساتھ دیتا ہے، اور جب اجر دیتا ہے تو عدل کے ساتھ۔ پھر دیکھیے اچھا عمل اور اجر کا دوسرا پہلو دیکھیں، عمل جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اجر ہوتا ہے دائمی۔ اجر میں وقت کی قید نہیں ہوتی، اگر وقت کی قید بھی ہوگی اس میں بھی فضل کا پہلو ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ایک رات ایسی ہے
کہ آپ نے ایک رات جاگنی ہے مگر ثواب ایک کا نہیں ملے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور میں ایک رات بس گزار لو میری خاطر, ایک رات تم گزارو گے 1000 مہینوں سے بڑھ کے تمہیں اجر عطا فرما دوں. اس کا مطلب کہ مراد ایک دے رہا ہے اور اجر 1000 مہینوں سے اعلیٰ دے رہا ہے. تو دیتا تھوڑا ہے عمل کی صورت میں مگر اجر کی صورت میں زیادہ دیتا ہے. دیکھیے گا اب آگے دیکھیے پھر ایک بات, اللہ رب العزت عدل. اچھا اجر جو ہوتا ہے عمل اور اجر اس کے دو پہلو ہیں. ماں کے معاملے میں زاویہ جدا ہے. ایک ہوتا ہے عمل, ایک ہوتا ہے اجر. عمل کون کرتا ہے؟ بندہ. اور اجر کون دیتا ہے؟ اجر کون دیتا ہے؟ اچھا جو کام بندے کا اس کی حد ہوتی, جو کام رب کا اس کی حد نہیں. جو کام بندہ کرتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور جو کام رب کا ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ. اس لیے وہ کہتا ہے بغیر حساب. جب بھی میں دیتا ہوں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں. گنتی کی بات بھی تب کرتا ہے کیونکہ ہم گنتی والے ہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ گنتی کی بات کرتا ہے. لیکن بار بار یہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب بھی وہ دیتا ہے بغیر گنتی کے دیا کرتا ہے. یہ گنتی بھی میں نے انسانی عقل کے ہی رکھی ہوئی. بہرحال اب سنیے گا, اجر جو ہوتا ہے اللہ دیتا ہے, عمل بندہ کرتا ہے. اجر مقید, عمل مقید, اجر غیر مقید. اجر عمل محدود, اجر لا محدود ہوتا ہے. آپ نے عمل کر دیا, آپ نے عمل کر دیا, اللہ اجر دے گا. کب تک دے گا؟ جب وہ چاہے گا دیتا رہے گا. سبحان اللہ. جب تک چاہے گا وہ دیتا رہے گا. اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ نے عمل کر دیا, اللہ آپ کو اجر دے گا. کب تک دیتا رہے گا. لیکن عمل کی ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے, عمل ختم ہو جاتا ہے اور بندہ, کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے, اب بندہ اگلے جہان میں چلا گیا, اجر اس کا شروع ہو گیا. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اجر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی عطا کرتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم, یہ ان کا مہینہ بھی جا رہا ہے. شہر کعبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے. جب مدینہ تشریف لاتے ہیں حضور نے مواخات کی, بھائی بھائی بنا دیا. مہاجر کو انصار کا بھائی بھائی. مدینہ طیبہ میں جب انصار اور مہاجر بھائی بھائی بن گئے, آخر پر مولا علی بچ گئے. عرض کی آقا میں کہاں جاؤں؟ آقا فرماتے انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ. علی معاملہ دنیا تک نہیں رہے گا, دنیا کے اندر بھی محمد کا بھائی علی ہوگا اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کا بھائی علی ہوگا. یہ اجر مسلسل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب معاملہ یاد رکھیں, دنیا کے اندر بھی تو میرا ہے, قیامت کے دن بھی تو میرا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا انت صاحبی فی الغار و فی الحوض. غار کے اندر بھی تو میرا ساتھی ہے اور ایک کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا. اجر مسلسل ہے, اجر مسلسل ہے. یہاں بھی اجر ملتا ہے, آگے بھی اجر ملتا ہے. عمل کا زاویہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں ماں نے عمل کیا تھا ایک بار. ماں نے کتنی بار عمل کیا؟ ایک بار چکر لگائے تھے. ماں روز روز چکر نہیں لگاتی تھی, بس ایک ہی بار چکر لگائے. اللہ نے ماں کو اجر کیا دیا؟ ماں نے چکر لگائے. ایک ایک چکر لگانا ایک ہے آب زمزم کا ملنا. چکر لگانے کو عمل کہتے ہیں, زمزم کو اس کا اجر کہا جاتا ہے. چکر کو عمل کہتے ہیں, زمزم کو اجر کہا جاتا ہے. آج کا حاجی چکر کیوں لگاتا ہے؟ نہ وہاں عمل کی ضرورت ہے, اجر بھی پہلے سے موجود ہے, عمل بھی ہو چکا ہے. لیکن اب عمل کیوں ہو رہا ہے؟ اب عمل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر معاملہ اجر تک تھا, معاملہ اجر تک تھا تو پانی مل گیا. اور پانی کس کے لیے تھا؟ یہ بھی بات یاد رکھیں. آپ نے چکر کیوں لگائے؟ پیاسا کون تھا؟
ایک فرد کون پیاسا تھا؟ ایک فرد بیٹا پیاسا تھا. چلو بیٹے کو پانی مل گیا, اب تو ختم ہو جاتا, لیکن بیٹے کو ملنے کے بعد بھی پانی ختم ہوا, اجر اب بھی جاری ہے. سبحان اللہ. پانی اب بھی آب زمزم ختم ہو نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا جس ماں کا اجر آج بھی دنیا کو مل رہا ہے اسے سیدہ حاجرہ کہا جاتا ہے, حاجرہ کہتے ہیں. اور پھر دیکھیے, چلو پانی مل گیا, یہ تو اجر تھا. اجر جاری رہتا ہے, عمل جاری, لیکن وہاں دونوں چیزوں, سبحان اللہ. وہاں کیا صرف پانی ملتا ہے, یہ عمل بھی ہو رہا ہے, عمل بھی ہو رہا ہے, اجر بھی مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس ماں کی عمل کو بھی اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا ہوا ہے, اجر کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. اسے سیدہ حاجرہ کہا جاتا ہے. عمل بھی زندہ ہے, اجر بھی زندہ. نہ دوڑنا ختم ہوا, نہ پانی ختم ہوا. دوڑنا بھی موجود ہے وہاں پہ, پانی بھی موجود ہے. دوڑنے کو عمل کہتے ہیں, پانی کو اجر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک عمل حاجرہ کی بھی یاد منائی جا رہی ہے, اجر حاجرہ کی بھی یاد منائی جا رہی ہے. ایسی ماں. پھر دیکھیے عمل بھی ایک بات, عمل برابر نہیں ہوتے, عمل برابر نہیں ہوتے. ایک مثال دیتا ہوں حضرت, اور ایک عمل سنیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عبادت بھی پاس ہوتی ہے لیکن خدمت نمبر لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. عبادت بھی پاس ہوتی ہے مگر خدمت نمبر لے جاتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس عبادتیں تھی, تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق سے کیا مانگتے ہیں؟ ابو بکر سب کچھ لے لے, سبحان. ایک رات مجھے دے. وہ رات کون سی تھی؟ خدمت محمد کی رات مجھے دے, سبحان اللہ. خدمت رسول کی رات دے دے. اس کا مطلب یہ ہوا عمل دیے جا رہے ہیں اور بدلے میں خدمت مانگی جا رہی ہے. سبحان اللہ. خدمت کا پہلو اتنا اعلیٰ. اب اس پہ ماں کی طرف آتے ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے میں نے 20 سال اپنی ماں کی نوکری کی, 20 سال نوکری کی, اور اتنے شدت کے ماحول میں نوکری کی ہے, شدت کی گرمی ہوتی تھی. آقا میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کعبہ کروایا کرتا تھا, صفا مروہ کی صحیح کرواتا تھا. ایسے ماحول میں اگر گوشت رکھا جائے پتھر پہ پگھل جائے, یعنی بھونا جائے, بڑا بڑا بھونا جائے. آقا اس ماحول میں میری ماں کے دانت ٹوٹ چکے تھے, میں لقمہ نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈالا کرتا تھا. حضور بتائیے کیا میں نے 9 مہینے کا وہ جو عمل ماں کا تھا اس کا حق ادا کر دیا؟ ایک طرف 20 سال اور دوسری طرف 9 مہینے. 20 سال ایک طرف یہ بھی عمل ہے, اور 9 مہینے ایک طرف. آقا بتائیے میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا, تو 9 مہینے کی بات کرتا ہے, میں ایک رات تجھے سامنے دکھاتا, میں ایک رات کو بتاتا ہوں, تو 9 مہینے کی بات کرتا ہے. 20 سال ایک جانب ہو. آقا فرماتے ایک رات وہ جب تو نے بستر پر پیشاب کر دیا اور سردیوں کی یکبستہ راتیں تھی, کیوں ٹھٹر رہا تھا, ماں بھی ٹھٹر رہی تھی, تیری ماں نے تجھے اس جگہ سے اٹھایا اور خود اس مقام پہ سو گئی. وہ تیرے 20 سال ایک جانب, ایک رات ایک جانب. اس کا مطلب یہ ہوا عمل دونوں جانب ہے, مگر جس کے 20 سال پر ایک رات نمبر لے جائے اسے خدمت کہا جاتا ہے. ایک رات نمبر لے جائے, ایک رات نمبر لے جائے. پھر دیکھیے اس نے بھی سوال کر دیا, کر بتائیے یہ دیکھیں نا, بعض دفعہ کچھ سوال ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ہوتے. حضور یہ عجیب سی بات سن رہا ہوں کہ کہاں 20 سال اور کہاں ایک رات. ظاہری پیمانوں پہ جب اس کو تولا جائے گا تو لوگ سوچیں گے تو ٹھیک ہے, اور میں نیت کا فرق تھا. اللہ. تیری نیت یہ تھی کہ ماں کی خدمت کر رہا, اس وقت تک کروں گا جب تک ماں زندہ ہے, اس وقت تک کروں گا جب تک ماں زندہ ہے. تیری نیت میں یہ ہوا کرتا تھا, اور ماں جب ہر مقام پہ کہتی بچہ تیری خیر ہو گئے, زندگی بڑھ جائے, زندگی بڑھ جائے, قدم قدم پہ اس نے زندگی کی خیر مانگی, خیر مانگی ہے. جو نیت اس وقت ماں کی ہوا کرتی ہے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے, اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے. تو ماں کو اللہ تعالیٰ اجر کے زاویوں میں اس طرح کمال عطا کرتا ہے. پھر دیکھیے گا عمل, دیکھیے عمل دونوں کا زاویہ. حج ایک عمل ہے,
حج کیا ہے؟ عمل ہے، مگر اس کے زاویے دو طرح کے۔ ایک وہ بندہ جو حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، لاکھوں خرچ کر رہا ہے، سفر کی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کو گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں، وہ گارنٹیڈ حج نہیں ہے، اس کو مکمل طور پہ اطمینان میں یہ قبول ہوگا، مولا پہ چھوڑ دیتا ہے، قبول کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے حج مقبول نہ ہو سکے، اتنا کچھ خرچ کر کے وہ کیا کرتا ہے، پھر بھی وہ حج مقبول نہیں ہوتا، حج مشکوک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، گارنٹیڈ نہیں ہوتا، اس میں بھی یقین نہیں ہوتا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ لیکن ایک حج ایسا بھی ہے جس کی گارنٹی خدا منا کے لال نے عطا کی۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں من زارا ابویہ او احدہما، اتنا لمبا پینڈا کرنے کی لوڑ ہی نہیں تجھے، بے شک بے بس مخلص ہو کے گھر چلا جا، گھر چلا جا، گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کئی ماں بیٹھی ہے، تیرا بابا بیٹھا ہے، کرنا کیا ہے؟ بس مخلص ہو کے دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا دیدار بھی ایک عمل ہے، اور ادھر کتنے عمل ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، ملتزم کو تھامنا بھی ہے، اور حجر اسود کا بوسہ بھی لینا، سب کچھ ہے۔ ایک طرف اتنے اعمال اور دوسری طرف صرف ایک عمل، ایک طرف سفر اور دوسری طرف سفر بھی نہ ہو۔ مگر یاد رکھیے، عرض کرنے کا مقصد عبادتیں بعض دفعہ پیچھے رہ جاتی، خدمت نمبر لے جاتی۔ سبحان اللہ، پیچھے خدمت کیا ہے؟ فرمایا ماں کا چہرہ دیکھو، تو ماں کا چہرہ تکنے سے کیا ہوگا؟ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ عمل دونوں نے حج کے لیے کیا ہے، مگر ایک کو گارنٹی اور دوسرا جو ہے اس کی گارنٹی نہیں۔ پھر دیکھیے گا، اس سے بھی آگے بڑھو، حدیث سے بات جس کو امام نسائی نے بیان کیا، اب ماں کے چہرے سے بھی آگے بات فرمایا، آقا علیہ السلام من زارا قبر ابویہ۔ اب غور سننا، اہل علم بیٹھے ہوئے اور اساتذہ کرام کثیر تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل احترام بھی اور میری خوش قسمتی کہ میں اساتذہ کے درمیان بیٹھ کر کے گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، ایک بندہ جا رہا ہے حج کے لیے، اور میرے آقا علیہ السلام میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو ماں کی قبر کو تک لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کی قبر کو تکنے جا رہا ہے، ماں کے قبر کا دیدار کرنے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما، جس نے ماں یا باپ کسی ایک کی قبر کو تک لیا، سبحان اللہ، حضور سے کیا ملے گا؟ اور میں یہ بات جب بیان کرتا ہوں صرف کتابوں سے پڑھتا نہیں، بلکہ میں ہر مکتبہ فکر کے بندے کی بات سنتا، میں نے یہی حدیث علماء اہل حدیث سے سنی، علماء دیوبند سے سنی، اہل تشیع سے یہ حدیث سنی، اور اہل سنت سے بھی یہ سنا، میں نے تمام علماء سے سن کے یہ بات کر رہا ہوں، پڑھی بھی حدیث سے بات اور سنی بھی ہے تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے۔ سب کا اتفاق ہے کہ ماں کی قبر کو تکنے سے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بتائیے، ایک بندہ کعبے کی طرف جا رہا ہے، کعبے کی شان بہت اونچی ہے، بہت درجہ اونچا ہے، مگر یاد رکھیے اگر ماں کا ادب نہ ہوگا تو کعبے جانا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اے کعبہ تو بڑا افضل ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے حوالے سے، دہشت گردی کے رد میں، انہوں نے اس میں وہ احادیث ساری ایک جگہ پہ جمع کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کعبہ تو بڑی شان والا ہے، لیکن میری امت کا جو مومن ہے نا، اس کا خون تجھ سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اس کے خون کی جو حرمت ہے، عزت ہے، اس کا درجہ تجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر خون مومن کا درجہ کعبے سے اعلیٰ ہو سکتا ہے تو ماں کا دیدار کتنا اعلیٰ کا بتائیں۔ سبحان اللہ، ماں کا دیدار، کعبہ مخلوق ہے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے جلوے ہیں کعبے پر، اللہ کے انوار کی فیضان کعبے پہ ہے، مگر ہے پھر بھی مخلوق اللہ کی۔ ادھر بندہ ماں کی قبر کو تکنے جا رہا ہے، اور میں جس نے قبر کو تک لیا اس سے اللہ مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، عمل برابر نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات سنیے، میں ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ مہینہ مولا علی کی ولادت کا، آئیے ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ خاتون ہے، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حلیمہ سعدیہ نے خدمت کی سرکار کی۔ بے شک آپ بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، سبحان تو اللہ، مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، تو سونے دا مکڑا نورانی نورانی تکتی دا رئیت چمیندی بھی ہو سے۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو نصیب کرے جنت البقیع کے قبرستان میں حلیمہ کی قبر سامنے ہوتی ہے،
جب بندہ وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے نا، آنکھ نیچی ہو تو قبر حلیمہ کی ہوتی ہے، آنکھ سامنے ہو تو قبر، آنکھ سامنے ہو تو گنبد خضرا سامنے ہوا کرتا ہے۔ ایک وقت میں دو نظارے سامنے آتے ہیں، مگر یاد رکھیے حلیمہ نے 2 سال پہلے رکھا سرکار کو، پھر آئی حضرت آمنہ کے پاس اور سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ ایک بار پھر واپس لے جاؤ، 2 سال پھر دے دیے۔ جب یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال سرکار کو رکھا، 4 سال سرکار کی خدمت کی۔ مدت رضاعت 2 سال ہی ہوتی ہے، مگر 2 سال نوکری ویسے کر دی، اور اس وقت کوئی حالات اس طرح کے مکہ کے تھے، فرمایا لے جا۔ اب 4 سال گزارے، عمل کیا 4 سال، کتنے سال عمل کیا؟ 4 سال عمل کیا۔ اجر کیا ملا؟ ایک دن وہی حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، حضور نے کملی نیچے رکھ دی، سبحان اللہ، اجر یہ مل رہا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ایک بی بی اور بھی ہے سبحان اللہ، جس کو فاطمہ بنت اسد کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مادر علی، حضرت علی کی امی جان، کتنے سال خدمت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، 54 سال خدمت کی، 54 ایئرز خدمت کی سرکار کی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آج بھی مجھے میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کے لیے فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے اسے فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری کوئی ماں ہے۔ یہ کون سی بی بی ہے؟ اور اس پہ حدیث موجود ہے کہ آپ کی قبر انور بھی جنت البقیع کے قبرستان ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کمال کا ہے، وہاں کمال کا پہلو تھا، ادھر یہ تھا 4 سال نوکری کی اور اجر کیا دیا؟ کچھ لمحوں کے لیے کملی رکھ دی سرکار، عظمت دے دی قیامت تک کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کو۔ اور ادھر کیا ہوا؟ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے نا، تو حضور نے فرمایا صحابہ ٹھہرو، ابھی میری ماں کو دفن نہیں کرنا ہے، میں نے کچھ عمل کرنے ہیں، کچھ عمل کرنے ہیں، عمل کرنے ہیں۔ میری ماں کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، میری چچی فاطمہ بنت اسد کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور خود قبر میں چلے جاتے ہیں، ابھی میت باہر پڑی ہوئی ہے، حضور خود قبر میں گئے، اتھینٹک روایات ہیں یہ، حضور قبر میں جاتے ہیں، کچھ دیر تک حضور لیٹے رہے وہاں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایسے ہاتھ دونوں کھول دیا قبر میں۔ جب ہاتھ کھولے صحابہ نے پوچھا حضور یہ عمل کیا؟ فرمایا میرے ہاتھ ادھر سے کھلا تو جتنی ادھر وسعت ہے میری اماں جو فاطمہ بنت اسد ہے اس کی قبر کو اللہ نے وسیع کر دیا، سبحان اللہ، مشرق جتنی وسعت دے دی، مغرب جتنی وسعت دے دی ہے۔ آقا جب یہ فرماتے حضور باہر آئے، حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جاؤ ایوب انصاری جاؤ اور میرے گھر سے میرا کرتا لے کے۔ سلمان فارسی کو فرمایا سلمان جاؤ میرے گھر سے میرا ایوب انصاری جاؤ میرے گھر سے میرا کرتا لے کے آؤ۔ ابو ایوب انصاری دستخط دیتے ہیں اور کرتا لے کے آتے ہیں، حضور نے کرتا قبر میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، قبر کس کی ہے؟ مولا علی کی امی جان کی۔ اب وہ کرتا کب تک رہے گا؟ اللہ، حضور نے نکالا، جس ہستی نے 4 سال نوکری کی اس کے قدموں کے نیچے حضور نے چادر رکھی ہوئی ہے، اور جس نے 54 سال نوکری قیامت تک کے لیے اس کے وجود کے نیچے کرتا محمد موجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ زندہ باد، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کے لیے خدمت محمد کا قبر میں بھی جن کو صلہ ملتا رہے گا انہیں فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دیکھیے گا اگلی بات بڑی قابل غور بات، یہ کرتے کی عظمت کیا قرآن پاک میں دیکھیے، اللہ کرتوں کے بھی شان بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کے کرتے کا مقام کیا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرہ، میرا کرتا لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھنا، نور واپس آ جائے گا، نور واپس آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کرتا یوسف کا یہ کمال ہے تو کرتا محمد کی شان کا الگ ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اے پیارے عمر، اے پیارے علی، کدھر ہے؟ یمن کے علاقے میں رہتا کون ہے؟ کرن کی بستی ہے، نام کیا ہے بندے کا؟ فرمایا اسے اویس کہا جاتا ہے۔ اویس کو جا کے میرا سلام کہنا، میرا کرتا پیش کرنا،
اور اسے یہ کہنا میری امت کے لیے دعا کی. اب سنیے، ایک کرتا ہے اور دعا ساری امت کے لیے. ویسے کر نہیں فرماتے. میں نے کرتا رکھا سامنے اور میں نے عرض کیا مولا یہ کرتے کا وسیلہ تجھے دے رہا ہوں، میرے نبی کی امت کی بخشش فرما دے. تجھے کا ایک کرتا پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو بتا پھر فاطمہ بنت اسد کا مقام کا عالم. ماں کو اجر، اور آخری بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ماں کی اجر جو ہے اللہ کس طرح رکھتا ہے. پھر دیکھیے عمل اور اجر. یہ بچے کو جو ماں دودھ پلاتی ہے نا، دودھ پلاتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہے کہ دیکھیے ماں کا درجہ بھی بہت ہے اور باپ کا درجہ بھی کم نہیں. ماں کا درجہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بالکل لکھوانا چاہیے، بالکل کہہ سکتے ہیں. آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ماں کا ذکر کیا ہے، لیکن قسم رب نے باپ کی اٹھائی. سبحان اللہ. پورے قرآن میں ذکر رب نے ماں کا کیا ہے، قسم کس کی اٹھائی ہے؟ تو جس کا اللہ ذکر کرے اسے ماں کہتے، جس کی قسمیں اٹھاتا اسے باپ کہا جاتا. سبحان اللہ. اچھا یہ تو قرآن کا زاویہ ہو گیا. اب میں حدیث یہ کہتی ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، سر تسلیم خم ہے. اور دوسری طرف وہی حدیث کا زاویہ کیا کہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ رضا رب فی رضا الوالد، جس نے رب کو راضی کرنا ہے نا اپنے بابا کو راضی کرنا. سبحان اللہ. تو اگر مجھے کوئی پوچھنا کہ گاڑی بھی کیا لکھواؤں تو میں تو دو جملوں کو مشورہ دیتا ہوں. اوپر لکھنا کرو کہ باپ کی رضا رب کی رضا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا تو اللہ کیا فرماتے ہیں اگر ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے تو باپ کی رضا سے رب ملا کر. یہ بھی زاویہ ہے. لیکن اختتامی زاویہ کیا ہے کہ ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور 2 سال جو دودھ بچہ پیتا ہے یہ ماں کا ہی کمال ہے کہ ماں ایک وقت میں 2 جہان کے بچوں کو دودھ پلاتی، خوراک دیتی ہے. خوراک دیتی ہے. دیکھیں نا، پالتے تو سارے، پالتی تو دائی بھی ہے، پال تو چچا بھی لیتا ہے، پال تو چچی بھی لیتی ہے، پال تو خالہ بھی لیتی ہے، مگر ماں کا پالنا عجیب کیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک بچہ پیدا ہوا اور ماں کی گودی میں آ گیا. اس کی دودھ پینے کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال. 2 سال تک دودھ پی رہا ہے. 1 سال 9 مہینے گزرے یا 10 مہینے گزرے، اللہ نے پھر رحمت کر دی، پیٹ میں بھی بچا دیا. ایک بچہ گود میں ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. اچھا 2 وجود آ گئے ہیں اور پالنے والا ایک ہی ہے. پالنے والی ذات ہستی یعنی ماں ایک ہے. ماں باہر والے کو بھی پال رہی ہے، اندر والے کو بھی پال رہی ہے. باہر والا دودھ پیتا ہے، اندر والا خون پیتا ہے. اندر والا کا پیار پیتا ہے، اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ خون ہوتی ہے. اور باہر والا دودھ پیتا ہے. ایک وقت میں باہر والے کا جہان اور ہوتا ہے، اندر والے کا جہان. اندر والے جہان کو عالم ارحام کہتے ہیں، باہر والے جہان کو عالم اجسام کہتے ہیں. ایک وقت میں 2 جہانوں کو پالنے والی بی بی کو ماں کہا جاتا ہے. اچھا یہ ماں جو خدمت کرتی ہے، ماں کی خدمت، عمل اس نے کیا 2 سال، اجر کیا ملے گا؟ سلطان باہو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن آپ نے عرض کیا اماں اللہ کا شکر ہے تیرے پتر باہو نے کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں کیا. سبحان. تہجد کا سجدہ قضا نہیں کیا. اور یاد رکھیے ماں ماں ہوتی ہے. بابا 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 جی اشفاق صاحب بہت بڑی ہستی گزرے ادب کی دنیا میں، اہل علم جانتے، ان کو زاویہ پروام ان کا لگا کرتا تھا. انہوں نے ایک بات وہ فرماتی کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا، ہمارا کلیگ تھا، تو کام کرتا تھا ہمارے ساتھ. تو وہ اس کی ماں کہتے کہ جب میرے دفتر تھا بالکل گھر کے قریب ہی، تو روزانہ ماں روٹی لے کے آتی تھی بند کر کے، جب جلدی